پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کتنا ہے عالی مرتبہ مولا حسین کا، مولا حسین کا کتنا ہے عالی مرتبہ مولا حسین کا، مولا حسین کا کتنا ہے عالی مرتبہ مولا حسین کا، مولا حسین کا کتنا ہے عالی مرتبہ مولا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نانا حسین کا کتنا ہے عالی مرتبہ مولا حسین کا، مولا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نانا حسین کا۔ سر دے دیا یزید کو لیکن دیا نہ ہاتھ، لیکن دیا نہ ہاتھ، سر دے دیا یزید کو لیکن دیا نہ ہاتھ، لیکن دیا نہ ہاتھ، سر دے دیا یزید کو لیکن دیا نہ ہاتھ، ہے باوضو وہ ہاتھ ابھی تک حسین کا، ابھی تک حسین کا ہے باوضو وہ ہاتھ ابھی تک حسین کا، ابھی تک حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نانا حسین کا۔ زہرا کے لاڈلے ہیں علی کے جگر ہے وہ، علی کے جگر ہے وہ، زہرا کے لاڈلے ہیں علی کے جگر ہے وہ، علی کے جگر ہے وہ، زہرا کے لاڈلے ہیں علی کے جگر ہے وہ، کرتے رہیں گے ہر گھڑی چرچا حسین کا، چرچا حسین کا کرتے رہیں گے ہر گھڑی چرچا حسین کا، چرچا حسین کا کتنا ہے عالی مرتبہ مولا حسین کا، مولا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اللہ کی رضا پہ سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا، اللہ کی رضا پہ سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا، اللہ کی رضا پہ سب کچھ لٹا دیا، ایسا ہے سخیانہ گھرانہ حسین کا، گھرانہ حسین کا ایسا ہے سخیانہ گھرانہ حسین کا، گھرانہ حسین کا کتنا ہے عالی مرتبہ مولا حسین کا، مولا حسین
حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نانا حسین کا صبر و رضا کی ایسی نہیں ہے کوئی مثال نہیں ہے کوئی مثال صبر و رضا کی ایسی نہیں ہے کوئی مثال سجدے کو بھی ہے ناز وہ سجدہ حسین کا سجدہ حسین کا سجدے کو بھی ہے ناز وہ سجدہ حسین کا سجدہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نانا حسین کا جن کی سواری بنتے ہیں آقائے دو جہاں آقائے دو جہاں جن کی سواری بنتے ہیں آقائے دو جہاں آقائے دو جہاں جن کی سواری بنتے ہیں آقائے دو جہاں ثانی نہیں ہے ایسا ہے رتبہ حسین کا رتبہ حسین کا ثانی نہیں ہے ایسا ہے رتبہ حسین کا رتبہ حسین کا کتنا ہے عالی مرتبہ مولا حسین کا مولا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین نانا حسین کا کرب و بلا کی حاضری تجھ کو ملے احمد تجھ کو ملے احمد کرب و بلا کی حاضری تجھ کو ملے احمد تجھ کو ملے احمد کرب و بلا کی حاضری تجھ کو ملے احمد عرش بری سے کم نہیں روضہ حسین کا روضہ حسین کا عرش بری سے کم نہیں روضہ حسین کا روضہ حسین کا کتنا ہے عالی مرتبہ مولا حسین کا مولا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نانا حسین کا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ
قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ غوث اعظم بمنی بی سر و سامان مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مصطنع کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس سے متعلق کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا، ہم غریبوں کے غم گسار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم جھوم کا درود پاک پڑھنے کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد و اصحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور باوس بلند درود پاک پڑھنے کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد و اصحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے، مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے، اور اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مصطنع کے بعد قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی جن آیے مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک قرآن مقدس و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، اور کن کن چیزوں سے رب آزماتا ہے اس کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر کر دیا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف اور ڈر کے ذریعے، وَالْجُوعِ، اور کچھ بھوکا رکھ کر کے، کچھ بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کچھ مال، جان اور پھلوں کا نقصان دے کر کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں بندوں کو ضرور آزماتا ہوں، بھوک کے ذریعے، پھلوں، مال اور اولاد کے جان و مال کی نقصانی کے ذریعے سے، کچھ خوف، کچھ ڈر کے ذریعے سے، اور جو اس امتحان کے اندر، اس آزمائش کے اندر کامیاب ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ جس نے صبر کیا، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ کچھ اور نہیں بلکہ وہ جنت کی خوشخبری ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آزمائش کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ جو آزمائش ہم پر ڈالتا ہے، جو بندہ مومن ان آزمائش کے اوپر جب صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ
اسے جنت کی خوشخبری سناتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں پر میرے مولا حسین پاک نے تو کتنی جو ہے آپ نے قربانیاں دی، کتنا جو ہے جب صبر کا دامن آپ نے تھام کر کے رکھا کہ جب ننھے علی اصغر کے اوپر تیر لگا تب بھی میرے مولا حسین رب کی رضا میں راضی رہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا، کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو لوگ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کل جو بات آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی، ارشاد فرمایا تھا کہ کس طرح سے میرے مولا حسین پاک مدینہ طیبہ سے رخصت ہو کر جو مکہ مکرمہ آتے ہیں اور کوفیوں کے خطوط در خطوط آنے پر مولا حسین پاک اپنا جانشین، اپنا نائب بنا کر کے سرکار سیدنا حضرت مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو اپنا نائب بنا کر کوفہ روانہ کرتے ہیں۔ اب کوفہ کے اندر حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ اور آپ کے جو دو شہزادے تھے، حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، وہ دو شہزادوں کے ساتھ جو پورا واقعہ جو پیش آتا ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب امام علی مقام سید الشہداء مولا حسین پاک علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا، آپ اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر کوفہ پہنچے۔ جب کوفہ پہنچے تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت آپ نے مختار بن عبید نام کے شخص کے گھر وہاں پر آپ نے قیام فرمایا، اور جب پورے کوفہ کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ امام علی مقام مولا حسین پاک نے اپنا نائب مقام بنا کر کے حضرت مسلم کو یہاں پر بھیجا ہے، تو چاروں طرف سے شیعان علی جو ان سے محبت کرنے والے تھے چاروں طرف سے جھونک در جھونک آنے لگے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے لگے۔ یہاں تک کہ روایتوں کے اندر بتایا جاتا ہے کہ صرف ایک ہفتے کے اندر، ایک ہفتے میں تقریباً 12,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر حضرت امام حسین کی بیعت لی، اور پھر انہوں نے جو ہے خوشی کا اظہار فرمایا، اور پھر اس کے بعد میں وہ لوگ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے امام کے نائب، کہ ہم جو ہے آپ سے خوش ہوئے ہیں کہ آپ کو ہمارے امام علی مقام نے آپ کو یہاں پر بھیجا، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی جلد از جلد جو ہے یہاں کے جو ماحول ہے اس سے حضرت امام علی مقام کو آپ خبر دیں تاکہ ہمارے امام بھی جو ہے جلد سے جلد آپ مکہ مکرمہ سے کوفہ تشریف لے آئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کوفہ والے حضرت امام حسین کی محبت کا دم بھرتے ہیں، کوفہ والے جو ہے ان سے محبت کا انہوں نے عہد لیا ہے اور ان کی آمد کے منتظر ہے، اور یہاں کے جو ماحول ہے وہ بالکل خوشگوار نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ایک خط لکھا اور امام علی مقام کو سلام عرض کیا، کہتے ہیں کہ بھائی امام علی مقام اب جلد از جلد یہاں کوفہ تشریف لے آئے، کہ کوفہ والے آپ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، آپ سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، اور یہاں کا ماحول بالکل خوشگوار ہے، اور امام یہاں کے لوگ جو ہے آپ کی آمد کے منتظر ہے، لہٰذا آپ جتنا جلدی ہو سکے آپ مکہ مکرمہ سے جلد از جلد جو ہے آپ کوفہ تشریف لے آئے۔ یہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد کے ذریعے مولا حسین پاک کو یہ خط جو ہے روانہ کر دیا، اور اب جب یہاں پورے کوفہ کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ امام حسین نے اپنے نائب، اپنے جانشین کو یہاں پر بھیجا ہے کہ جو کوفہ والے ان کے نام ان کے ہاتھوں پر بیعت لے رہے ہیں، تو اس وقت کچھ بدبخت ظالم جو وہاں کوفہ کے اندر جو یزید پلید کی بیعت کر چکے تھے، جو اس کے ماننے والے تھے، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ماحول جو ہے بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہ سب لوگ امام حسین کی نام پر بیعت لے رہے ہیں، تو ان بدبختوں نے یزید پلید جو ہے وہاں کے جو گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر جو صحابی رسول ہیں، ان سے کہا کہ نعمان بن بشیر تم کوفہ کے گورنر ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اس مسلم بن عقیل کو روکو اور یزید کی بیعت لینے پر جو ہے لوگوں کو آمادہ کرو۔
لیکن حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لوگوں میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ یزید کے ماننے والے جو لوگ جو تھے وہ بدبخت کہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے زبردستی یہ قانون یہاں رکھنا ہوگا۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں جو ہے دنیا کے لالچ میں آ کر اپنے آخرت کو برباد کر دوں، میں جو ہے دنیا کے کچھ درہم کے لیے میں جو ہے آخرت سے جو ہے اپنے آپ کو اپنا منہ موڑ لوں، اور آقا کریم اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو میں ناراض کروں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب یزید پلیت کے اس ماننے والوں نے دیکھا کہ نعمان بن بشیر جو ہے وہ کوئی جو ہے یہاں پر لوگوں کو کچھ جو ہے اس پر آمادہ نہیں کرنے والے، تو ان بدبختوں نے یزید پلیت کو ایک خط لکھ دیا اور اس خط کے اندر لکھا کہ تم جو ہے کوئی زبردست حاکم کو یہاں بھیجو اور اسے کوفہ کی گورنری سونپ دو، تاکہ وہ گورنر یہاں پر آ کر کے وہ جو ہے زبرن یہاں کے لوگوں کو جو ہے تمہارا بیعت لے سکے۔ تو جب یزید پلیت کے پاس یہ خط پہنچتا ہے، یزید نے جب خط پڑھا تو بڑا غضبناک ہوا۔ وہ بدبخت پہلے ہی سے اہل بیت کا دشمن رہا تھا، پہلے ہی سے جو ہے اہل بیت کے اوپر ظلم و ستم، اور اس نے پہلے ہی سے پوری جو ہے اس نے پہلے ہی سے سوچ کر رکھا تھا کہ کس طرح سے انہیں پریشان کرنا ہے۔ وہ بدبخت تو اہل بیت کے خون کا پیاسا ہو چکا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ کوفہ والے امام حسین کے جو نائب بھیجا گیا ہے اس کے ہاتھوں پر امام حسین کے نام پر بیعت لے رہے ہیں، تو اس بدبخت نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اس وقت بصرہ کے اندر عبید اللہ ابن زیاد، وہ بھی بڑا ظالم اور بد نصیب اور بڑا بدبخت تھا، بڑا بد مجاز تھا۔ لوگوں نے مشورہ دیا، اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ کی گورنری سے ہٹا کر کے کوفہ پر جو ہے اسے گورنری سونپ دی جائے، کیونکہ وہ بڑا ظالم اور سخت مجاز ہے، اگر وہ وہاں کی گورنری کو سنبھال لے تو جو ہے کوفہ تمہارے ہاتھ میں آ سکتا ہے۔ پھر جب یہ بات اس کے ساتھ اس بدبخت کو کہی تو یزید پلیت نے ایک خط لکھا اور عبید اللہ ابن زیاد کے پاس وہ خط بھیج دیا گیا۔ جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد نے اس خط کو پڑھا تو اپنی جگہ پر اپنے بھائی کو بٹھا دیا، اور وہ بدبخت ہے جلد از جلد وہاں سے بصرہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اور جب اس بدبخت نے ایک ایسی چال چلی کہ وہ جانتا تھا اگر میں ڈائریکٹ جو ہے کوفہ کے اندر جاؤں گا تو کوفہ والے مجھے کوفہ کے اندر جانے نہیں دیں گے، اگر میں ڈائریکٹ چلا گیا تو کوفہ والے مجھے اندر انٹر نہیں ہونے دیں، مجھے جانے نہیں دیں گے۔ اس نے اس بدبخت نے اپنا جو ہے اپنا حلیہ چینج کیا، اپنا حلیہ بدلا، اور جو قافلہ جو حجازی قافلہ جاتا آتا تھا، جس راستے سے حجازی قافلے جاتے اور آتے تھے، اس راستے کا اس نے جو ہے وہ راستہ اختیار کیا تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ کوئی حجازی قافلہ آ رہا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ امام حسین جو ہے مکہ مکرمہ سے آ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بدبخت نے ایک ایسی چال چلی، پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ کوفہ کے قریب پہنچا تو اس نے وہ راستہ اختیار کر لیا، اور کوفہ کے اندر جیسے داخل ہوا اس وقت جو ہے مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت تھا، یعنی رات کا اندھیرا چھا گیا تھا، اور اس نے اپنے اوپر نقاب اوڑھ کر رکھا تھا۔ لوگوں کو لگا جیسے ہی وہ انٹر ہوا، کوفہ کے اندر داخل ہوا، لوگ سمجھنے لگے کہ چونکہ یہ حجازی راستے سے آیا تھا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ امام حسین مکہ شریف سے جو ہے کوفہ تشریف لے آئے ہیں، اور اسی لیے کوفہ والوں نے جو ہے آپس میں مبارکبادی دینا شروع کر دیا۔ کوفہ والے آپس میں مبارکبادی دیتے اور کہتے کہ ہم جو ہے آپ کی آمد سے بڑے منتظر تھے، اے امام اچھا ہوا کہ آپ یہاں کوفہ تشریف لے آئے۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ یزید پلیت کا پالتو جو ہے کتا بدبخت ظالم اور عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ وہ وہاں پر اندر جو ہے اس نے اس طرح سے اپنا حلیہ بنا کر کے داخل ہوا کہ کسی کو معلوم نہ ہونے پایا۔ جب لوگوں کی بھیڑ اتنی زیادہ ہو گئی، ابھی گورنر ہاؤس اس کے سامنے تھا کہ لوگوں کی بھیڑ اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ وہاں سے آگے جانا اس کے لیے جو ہے مشکل ہو گیا، تو اس کے ایک ساتھی نے آواز دے کر کے کہا کہ اے کوفہ والوں، یہ امام حسین نہیں بلکہ عبید اللہ ابن زیاد ہے کہ جسے یزید نے کوفہ کا گورنر بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب کوفہ کی گورنری جو ہے اسے سونپ دی گئی ہے۔ اس کے بعد تمام کے تمام کوفہ والے جب انہوں نے اس بات کو سنا کہ یہ آنے والا جو ہے یہ عبید اللہ ابن زیاد ہے تو تمام کے تمام جو ہے افسوس کرنے لگے اور مایوس ہو کر کے تمام کوفے والے اپنے گھر کو چلے گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد بدبخت ظالم وہ گورنر ہاؤس کے اندر جاتا ہے اور کوفہ کی گورنری پر قبضہ کر لیتا ہے، اور پھر رات گزرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو اس بدبخت نے کوفہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کو بلایا اور کہا کہ کیا تم جو ہے یزید کے خلاف کام کرنے لگے ہو؟ تو وہ لوگ کوفہ والے کہنے لگے کہ ہم ایسا کیوں کریں؟
تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد بدبخت نے کہا کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ مسلم بن عقیل یہاں پر آئے ہیں، امام حسین نے اسے اپنا نائب بنا کر کے بھیجا ہے اور تم لوگ ان کے ہاتھوں پر اپنی بیعت لے چکے ہو۔ جب اس بدبخت نے اس مجاز کے اندر سختی کے اندر کہا اور پھر کہنے لگا کہ یزید نے یہ حکم دیا ہے کہ جو بھی اس کے جو ہے بیعت لے لیتا ہے، جو اس کا حکم مانتا ہے، اس کے ساتھ نرمی کی جائے، اور جو اس کا حکم نہ مانے، جو اس کی بیعت نہ لے، اس کا جو ہے سر قلم کر دیا جائے۔ جب اس بدبخت نے یہ بات رکھی، تمام کے تمام کوفہ والے جو ہے وہ ڈرنے لگے۔ ان کے اندر جو ایک ماحول بن چکا تھا کہ جو پہلے امام حسین کے اور جو ہے اہل بیت اطہار کے جو چاہنے والے تھے، اب دھیرے دھیرے ان کا جو ہے ان کے اندر تبدیلی آنے لگی تھی، ان کی سوچ و فکر جو ہے بدلنے لگی تھی، وہ لوگ ان سے جو ہے دور ہونے لگے تھے، اور وہ لوگ جو ہے ان کے اندر ایک گھبراہٹ، ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، چونکہ کوفہ والے پہلے ہی سے جو ہے غداری اور پہلے ہی سے جو وہ لوگ جو ہے وہ قابل اعتراف نہیں تھے، یعنی ان کا وفاداری جو ہے وہ قابل نہیں کیا جا سکتا جو وفادار رہے۔ ہمیشہ وہ لوگ جو ہے دھوکہ دینے پر عادی رہے ہیں، ہمیشہ وہ لوگ غداری کرنے پر عادی رہے ہیں، اور اسی لیے اگر وہ چاہتے تو پورے کوفہ والے مل کر کے ان کا سامنا، ان کا مقابلہ کرتے، لیکن کوفہ والے بدبخت جو ہے وہ بھی ان کی چال میں آ گئے اور وہ ان کی باتوں میں آ گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ اب تمہیں جو ہے زبردستی جو میں تمہیں یہ آمادہ کروں گا کہ تم یزید کی بیعت لو۔ اس کے بعد جب یہ خبر پھیل گئی کہ عبید اللہ ابن زیاد آیا ہے اور اس نے زبردستی جو ہے یزید کی بیعت لینے پر لوگوں کو آمادہ کیا ہے، تو اس وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مختار بن عبید کے گھر پر آپ قیام پذیر تھے، آپ نے سوچا کہ کوفہ والوں کو پتا ہے کہ میں اس کے گھر پر قیام فرما رہا ہوں، تو اب آپ نے وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا، اور پھر رات کی تاریکی کے اندر ایک محب اہل بیت، جو اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، جن کا نام کتابوں کے اندر ہانی بن عروہ بتایا جاتا ہے، وہ ہانی بن عروہ جو ہے آپ کو رات کی تاریکی میں اپنے گھر پر لے آتے ہیں، اور آپ کو جو ہے کسی جو صرف اور صرف چند لوگ جو ان کے اعتماد کے، ان کے بھروسے کے قابل تھے، صرف ان لوگوں کو یہ بات پتا ہوتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر پر قیام پذیر تھے۔ کسی اور کو جو ہے اس بات کی اطلاع نہیں دی جاتی کہ حضرت مسلم بن عقیل کہاں گئے۔ پھر اس کے بعد کچھ دن تک عبید اللہ ابن زیاد جو ہے اپنے سپاہیوں کو بھیجتا ہے کہ تم کوفہ کا ہر ایک چپا چپا چھان مارو، جہاں کہیں سے مسلم بن عقیل ملے اسے لے کر کے میرے پاس لے آؤ۔ لیکن وہ سپاہی تمام سب جگہ جاتے، لیکن کہیں سے حضرت مسلم بن عقیل کا جو ہے پتہ نہ لگ سکا۔ عبید اللہ ابن زیاد بدبخت جو ہے بڑا غضبناک ہوا، اور اس کے بعد اس نے ایک حیلہ، ایک تدبیر سوچی، ایک جاسوس کو بلوایا، اور اس جاسوس کو اس نے 3000 درہم دیے۔ جب 3000 درہم دیے، اس کے بعد کہا کہ اب تجھے جو ہے کسی نہ کسی ذریعے سے مسلم بن عقیل کا پتہ لگانا ہے، اور مجھے بتانا ہے کہ وہ کس جگہ ابھی قیام پذیر ہے۔ وہ جاسوس بھی بڑا چالاک تھا، وہ سیدھا 3000 درہم لے کر کے صرف جو شہر جامع مسجد کوفہ کی جو جامع مسجد تھی وہاں چلا گیا، اور اس کے بعد وہ سوچنے لگا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی جو ہے اہل بیت کا چاہنے والا ضرور ہوگا۔ بس وہ اسی فراق کے اندر تھا، اور اتفاق سے وہاں پر ایک محب اہل بیت کہ جن کا نام کتاب کے اندر مسلم اوسجہ بتایا جاتا ہے، وہ اس وقت وہاں نماز ادا کر رہے تھے۔ جب اس جاسوس نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا شخص جو ہے نماز ادا کر رہا ہے، تو وہاں ٹھہر گیا، ان کے نماز مکمل ہونے کے انتظار میں ٹھہر گیا۔ جیسے ہی مسلم بن اوسجہ نے نماز کو مکمل کیا، مسجد سے باہر جانے لگے، وہ جاسوس آ کر کے کہتا ہے کہ میں ملک شام کا رہنے والا ہوں، اور میں جو ہے اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ کوفہ کے اندر اہل بیت نبوت کے کوئی ایک فرزند جو ہے ایک خاندان کے کوئی ایک فرزند یہاں پر تشریف لائے ہیں، کہ آپ مجھے ان کا پتہ بتا سکتے ہیں؟ چونکہ میرے پاس جو 3000 درہم ہے، میں ان کے بارگاہ میں نذر اور ان کے بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مسلم بن اوسجہ نے کہا کہ مسجد کے اندر دوسرے لوگ بھی ہیں، لیکن تم نے مجھ سے کیوں پوچھا؟ وہ جاسوس بڑا چالاک تھا، کہنے لگا کہ میں نے تمہارے چہرے کے اوپر جب نظر ڈالی تو تمہارے چہرے سے جو خیر و برکت کی جو آثار جو نمودار ہو رہے تھے، جو نورانی ایک جو منظر دکھا، تو میں نے سوچا کہ تم بھی اہل بیت کے محبین میں سے ہوگے، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوگے، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں تم سے پوچھوں۔ وہ مسلم بن اوسجہ جو ہے اس جاسوس کی بات میں آ گئے، اس کے فریب میں آ گئے، اور وہ سوچنے لگے کہ یہ بھی کوئی اہل بیت کے عاشقوں میں سے، اہل بیت کے ماننے والوں میں سے ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں تم نے سچ فرمایا ہے، کہ چلو میں جو ہے حضرت مسلم کے پاس تمہیں لے چلتا ہوں۔ پھر حضرت مسلم بن اوسجہ جو ہے وہ لے کر کے اس جاسوس کو حضرت ہانی بن عروہ کے گھر پہ چلے جاتے ہیں،
انہیں کیا پتا تھا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ جاسوس ہے جو عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا ہے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ جاسوس گیا تو اس نے جو ہے اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کیا گویا کہ وہ اہل بیت کا محبین میں سے ہو، اور اس نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت بھی لی، اور اس کے بعد جو 3000 درہم جو اس کے پاس تھے وہ 3000 درہم اس نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور ہدیہ ان کی جو ہے نذرانہ پیش کیا۔ اب وہ بدبخت چونکہ اب جاگ چکا تھا کہ حضرت ہانی کے گھر پر مسلم بن عروا قیام پذیر ہے، تو اس نے روزانہ صبح سویرے جلد سے جلد آ جاتا اور پورے دن حضرت مسلم بن عقیل کے پاس بیٹھتا، اور وہاں پر حضرت ہانی اور جو دوسرے جو امام مسلم بن عقیل کے جو ساتھی ان کے مددگار تھے وہ لوگ وہاں پر اکٹھا ہو کر کے جو کچھ بھی باتیں کرتے وہ جاسوس تمام باتوں کو سنتا تھا، اور پھر رات کو جا کر کے عبید اللہ ابن زیاد بدبخت کو پوری رپورٹ دیا کرتا تھا، پوری باتیں جو ہے اس کے سامنے رکھ دیا کرتا تھا کہ آج اس طرح سے انہوں نے اس باتوں پر مشورہ کیا اور یہ باتیں رکھی، وہ تمام کی تمام باتیں جا کر عبید اللہ ابن زیاد کو سناتا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کو پتا چل گیا کہ ہانی بن عروہ کے گھر مسلم بن عقیل قیام پذیر ہے تو اس کے سپاہیوں کو بھیجا اور کہا کہ ہانی بن عروہ کو حکم دو کہ عبید اللہ ابن زیاد تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو چونکہ ابھی حضرت ہانی کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ وہ آنے والا شخص جو اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتا تھا وہ حقیقت میں عبید اللہ ابن زیاد کا بھیجا ہوا جاسوس تھا۔ جب سپاہی ہانی بن عروہ کو لینے کے لیے آئے کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد تم سے ملاقات کرنے چاہتا ہے، تو ہانی سوچنے لگے کہ اسے تو پتا ہی نہیں کہ میرے گھر پر حضرت مسلم بن عقیل قیام پذیر ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اس سے ملاقات کرنے میں کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہے۔ حضرت ہانی چلتے ہیں گورنر ہاؤس پر پہنچتے ہیں، اور عبید اللہ ابن زیاد کو جب جا کر کے سلام کیا تو اس بدبخت نے آپ کے سلام کا جواب بھی نہ دیا۔ کچھ دیر حضرت ہانی کھڑے رہے، اس کے بعد کچھ دیر کے بعد جو ہے جب دیکھا تو عبید اللہ ابن زیاد غضبناک اور غصے کی حالت میں تھا، کہنے لگا اے ہانی تو نے اپنے گھر پر مسلم بن عقیل کو قیام جو ہے اسے ٹھہرایا ہے، تو نے اپنے گھر پر مسلم بن عقیل کو قیام پذیر کیا ہوا ہے۔ حضرت ہانی کہتے ہیں کہ نہیں، تمہیں غلط خبر ملی ہے کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ وہ بدبخت بار بار کہتا رہا۔ حضرت ہانی چونکہ وہ محب اہل بیت میں سے تھے، اہل بیت سے سچی محبت کرنے والے تھے، وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے حضرت مسلم بن عقیل کو یہاں سے صحیح سلامت جو ہے وہ مکہ مکرمہ روانہ کر دے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ ان کی شہادت بھی جو ہے اسی کوفہ شہر کے اندر لکھ دی گئی تھی، تو حضرت ہانی نے کئی بار کہا کہ نہیں یہ عبید اللہ ابن زیاد تمہیں غلط خبر ملی ہے۔ پھر اس کے بعد عبید اللہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ اس جاسوس کو لے کر کے میرے پاس آؤ۔ جب جاسوس کا چہرہ دیکھا تو حضرت ہانی کے پاؤں تلے جو ہے آپ کی زمین کھسک گئی، اور اب چونکہ پتا چل چکا تھا کہ آنے والا شخص جو ہے وہ جاسوس تھا، عبید اللہ ابن زیاد نے چل کر کے اس جاسوس کو جو ہے خبر گیری کے لیے بھیجا تھا۔ اب جو ہے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ حضرت ہانی جو ہے رونے لگے اور کہتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد تم مجھے اتنا مہلت دے دے کہ میں مسلم بن عقیل جو ہے اپنا گھر جا کر کے مسلم بن عقیل سے کہہ سکوں کہ تم جو ہے جہاں جانا چاہتے ہو تم چلے جاؤ۔ لیکن وہ بدبخت جو ظالم تھا اس نے کہا کہ نہیں یہ ہانی، جب تلک تو جو ہے مسلم بن عقیل کو میرے پاس میرے سامنے لے کر کے نہیں آئے گا میں تجھے یہاں سے رہا نہ کروں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت ہانی کہتے ہیں کہ اے بدبخت ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں جو ہے تیرے سامنے حضرت مسلم کو پیش کروں، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیاوی لالچ میں آ کر کے اپنے آخرت کو برباد کر دوں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حضرت ہانی جو ہے آپ جو ہے اسرار کا جو سے کہتے ہیں، اور پھر وہ بدبخت جو ہے حضرت ہانی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، آپ کو زخمی کر دیتا ہے، آپ کے چہرہ انور سے اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں سے جو ہے خون بہنے لگتا ہے۔ اس کے بعد ہانی جو ہے اور غلام ایک پاس کھڑا تھا، اس کی جیسے ہی تلوار کھینچنے کے لیے گئے، اس بدبخت نے کہا کہ اب تو تم نے تمہارا خون جو ہے مجھ پر حلال کر دیا ہے۔ اس کے بعد سپاہیوں کو کہتا ہے کہ ہانی بن عروہ کو لے جا کر کے قید خانے کے اندر نظر بند کر دو، قید کر دو۔ پھر انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ ادھر یہاں پر یہ افواہ پھیل گئی کہ ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا، چونکہ وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ ان کے نسبتی بھائی آئے، اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ہزاروں کی تعداد لا کر کے جو ہے اس جو گورنر ہاؤس تھا کہ جس گورنر ہاؤس کے اندر عبید اللہ ابن زیاد تھا، چاروں طرف سے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو پتا چلا کہ اب ہماری جو ہے خیر نہیں، اب یہ لوگ جو ہے ہمیں قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد اس نے ایک اور چال چلی اور ایک قاضی شریح نام کے ایک شخص جو تھے اسے کہا کہ تم جا کر کے
جو ہے حضرت ہانی کا حال تلاش کرو، اور پھر ان کے جو قبیلے کے لوگ ہیں ان سے بتاؤ کہ ہانی زندہ ہے لیکن کچھ مصلحت کے تحت انہیں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ جب وہ قاضی شریح جو نام کے جو شخص تھے حضرت ہانی کے پاس پہنچتے ہیں، قید میں جا کر کے ان سے بات کرتے ہیں، حضرت ہانی کہتے ہیں کہ تم جا کر کے میرے قبیلے والے سے کہہ دو کہ ہانی زندہ ہے، اور اس کے بعد اگر صرف اور صرف 10 لوگ جو ہے اگر اس گورنر ہاؤس کے اندر داخل ہو جائیں گے تو بے شک ہمیں ان ظالموں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ لیکن جیسے ہی حضرت قاضی شریح جب وہاں سے باہر نکلنے لگے تو اس بدبخت عبید اللہ ابن زیاد نے ایک جاسوس اور ان کے ساتھ لگا دیا تاکہ وہ پتا کر سکے کہ قاضی شریح باہر جا کر کے ان کے قافلے والوں سے کیا باتیں کر رہی ہیں۔ قاضی شریح چونکہ ان جا چکے تھے کہ اگر میں جو ہے حضرت ہانی کا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں گا تو یہ عبید اللہ ابن زیاد مجھے بھی قتل کر دے گا، اسی لیے قاضی شریح نے باہر جا کر کے کہا حضرت ہانی کے قافلے والوں تم جو ہے رنجیدہ نہ ہو، بلکہ حضرت ہانی زندہ ہے اور وہ ہے کچھ مصلحت کے تحت انہیں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ جب قاضی شریح کی اس بات کو سنا تو تمام کی تمام ان کے جو ساتھی جو حضرت ہانی کے قافلے والے تھے، ان کے ماننے والے تھے، وہ تمام کی تمام وہاں سے چلے گئے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جوان، اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ملی کہ قاضی شریح کو جو ہے شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے متوسلین کو لے کر کے پہنچے گورنر ہاؤس کے باہر، اور روایتوں کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جو ہے تقریباً 40,000 لوگ جو ہے اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے امام مسلم بن عقیل کے ساتھ آپ گورنر ہاؤس کے جو ہے گھیراؤ میں، آپ نے جو ہے گورنر ہاؤس کو گھیراؤ کر لیا، یعنی چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اگر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اگر ایک اشارہ کر دیتے تو ان تمام بدبختوں کو جو ہے وہاں پر جو ہے انہیں قتل کر دیا جاتا، لیکن حضرت مسلم بن عقیل نے سوچا کہ میں جو ہے اپنے امام کے آنے کی انتظار میں ہوں، میں ان کے آنے کی جو آمد کی منتظر میں ہوں، وہ یہاں آئیں گے اور وہی فیصلہ فرمائیں گے۔ اور مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کے درمیان کوئی خون ایسے ہونا نہیں پسند نہیں فرماتا، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عبید اللہ ابن زیاد نے اس وقفے کا جو ہے اس نے فائدہ اٹھایا، اور اس کے بعد جو بڑے بڑے وہاں کے جو سرداران تھے جسے اس نے قید کر دیا تھا ان سے مجبوراً کہا کہ اب تم جو ہے تمہارے گھر والوں سے کہو کہ وہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر کے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لے، ورنہ میں تمہیں بھی قتل کر دوں گا، تمہاری عورتوں کو بھی جو ہے قتل کر دوں گا، تمہارے بچوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ بدبخت نے جب یہ بات کہی تو تمام کے تمام کوفہ والے جو ابھی مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے وہ تمام ایک کے بعد دیگرے تمام کے تمام جو ہے ان سے دور ہوتے ہوئے گئے، دور ہوتے چلے گئے، اور تمام جو ہے ان کا فکر و سوچ جو ہے وہ تبدیل ہوتی چلی گئی۔ یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وقت جب مغرب کی نماز جب کوفہ کے شہر جامع مسجد کے اندر ادا کی تو آپ کے ساتھ 500 لوگ تھے، 500 لوگ نماز کے اندر موجود تھے۔ جب میرے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیری، جب نماز مکمل کیا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی جو آپ کے ساتھ جو 500 لوگ تھے، اب ایک بھی شخص جو ہے مسجد کوفہ کے اندر آپ کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غم زدہ ہو جاتے ہیں اور سوچ و فکر کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ آپ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ وہی کوفہ ہے، یہ وہی کوفہ والے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں خطوط لکھ کر کے جو ہے محبت کا پیمانہ دے کر کے ہمیں یہاں پر بلایا، اور اب انہوں نے اپنے جو ہے وفا اس طرح سے ثابت کی کہ ہم جو ہے یہاں پر ہمارے ساتھ کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد کوفہ سے باہر تشریف لے آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ کوفہ کے سب گھر بند ہیں۔ جو کوفہ والے آپ کے نام کا، آپ کی محبت کا دم بھرتے تھے، آپ کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے کا وعدہ کرتے تھے، وہ کوفہ والے پھر گئے ہیں، وہ کوفہ والوں نے دھوکہ کیا ہے، تمام کے تمام کوفہ والوں نے اپنے گھر کو بند کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ آپ رات کی تاریکی کے اندر کوفہ کی ان گلیوں کے اندر آپ پھرنے لگے، کوفہ میں جو ہے آپ چلنے لگے اکیلے تنہا، اور جب آپ نے دیکھا کہ صرف ایک گھر کھلا ہوا ہے اور اس گھر کے باہر ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ اس گھر کے باہر اپنے بیٹے کے انتظار میں بیٹھی ہے، حضرت مسلم بن عقیل نے سوچا کہ چلو میں اس عورت کے گھر پہ ہی چلا جاؤں، میں اس بوڑھی عورت کے گھر پہ چلا جاؤں۔ اور کتابوں کے اندر اس عورت کا نام جو ہے توعہ بتایا جاتا ہے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ وہاں پہنچے، اس عورت کے گھر کے قریب پہنچے، آپ نے فرمایا کہ مائی مجھے جو ہے پانی پلا دے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا تو وہ عورت بڑی نیک خصلت والی تھی، گئی گھر کے اندر اور پانی بھر کر کے لائی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پی لیا، پھر آپ وہیں پر بیٹھ گئے۔ اس عورت نے دیکھا، بڑی عورت نے، کہ انہوں نے پانی پی لیا لیکن ابھی یہیں پر بیٹھ گئے ہیں، تو پوچھتے ہیں
کہ آنے والے شخص تمہیں جو ہے میرے پانی پلا دیا ہے، لہٰذا اب تم جو ہے تمہارے گھر چلے جاؤ۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑی عورت سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کی بندی، میرا اس کوفہ کے اندر گھر نہیں ہے، بلکہ میں تو ایک مسافر کی حیثیت سے کوفہ کے اندر بلایا گیا ہوں، اور میں جو ہے کوئی اور نہیں بلکہ میں مسلم بن عقیل ہوں۔ جب اس عورت نے سنا کہ وہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو وہ عورت بڑی خوش ہوئی، اور وہ عورت کہنے لگی کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج میری قسمت جو ہے چمک اٹھی ہے کہ آج فرزندان رسول میرے گھر پر تشریف لے آئے ہیں، آج فرزند رسول جو ہے میرے غریب خانے پر آئے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ نیک بیوی جو ہے، وہ نیک خاتون، وہ عورت جو ہے اپنے گھر کے اندر حضرت مسلم بن عقیل کو لے جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے کھانا جو ہے پیش کیا جاتا ہے، لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کھانا تناول نہیں فرماتے ہیں، اور آپ ایک ایسی سوچ و فکر کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ آپ سوچ رہے تھے کہ میں جو ہے اس بات کا کچھ غم نہیں ہے کہ لوگ مجھ پر ظلم و ستم کریں گے، لیکن مجھے اس بات کا غم ہے کہ میں نے اپنے بھائی امام علی مقام کے نام ایک خط رسید کر ایک خط کو بھیج دیا ہے، اور جب وہ خط جو ہے امام علی مقام کے پاس پہنچ جائے گا تو میرے امام جو ہے یہاں پر تشریف لے آئیں گے، چونکہ امام جو ہے میری بات کو جو ہے وہ قبول کر لیں گے، اور میری بات کو جو ہے قبول کر کے وہ امام جو ہے یہاں پر کوفہ تشریف لے آئیں گے۔ اور اسی سوچ و فکر کے اندر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ اس کے گھر پر جو ہے آپ قیام پذیر ہو گئے۔ جب رات کی کچھ دیر گزری، اس کے بعد اس کا بیٹا آیا اس عورت کا، اور جب اس بیٹے نے دیکھا، چونکہ وہ بھی شرابی تھا اور بدبخت تھا، اس نے دیکھا کہ میری ماں ایک جو اس کا خاص کمرہ تھا بار بار وہاں پر آ اور جا رہی ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو پہلے تو اس کی ماں نے جو ہے انکار کر دیا، اور کہنے جب بہت اصرار کیا، بہت بار پوچھا، تو پھر اس کی ماں نے کہا کہ میں تجھے راز کی بات بتاتا ہوں، لیکن تو تیرے علاوہ کسی اور کو اس بات کو جو ہے واقف نہ کرنا، یعنی کسی اور کو خبر نہ دینا۔ وہ بدبخت وہ بھی جو ہے لالچی تھا اور شرابی تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی جو ماں تھی، نیک خصلت جو بیوی تھی، وہ کہنے لگی کہ یہ جو ہمارے گھر پر جو آرام جو بھی آئے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ فرزند رسول ہے، یہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ جنہوں نے حضرت امام حسین جنہیں جو ہے اپنا نائب بنا کر کے یہاں پر بھیجا ہے۔ جب اس کے بیٹے نے اس بات کو سنا تو اسے پتا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے سپاہیوں کو اور لوگوں کو جو ہے کوفہ والوں کو یہ بات بتا رکھی تھی کہ جو بھی مسلم بن عقیل کو میرے پاس لے کر کے آئے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اللہ اکبر! وہ لالچی بیٹا جو ہے دنیا کی محبت میں آ کر اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے، اور پھر صبح ہوتے ہی جو ہے وہ صبح ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے وہ بدبخت وہ بیٹا جو تھا، اس کا لالچی بیٹا اٹھ کر کے سب سے پہلے جا کر عبید اللہ ابن زیاد کو خبر دیتا ہے کہ ہمارے گھر پر مسلم بن عقیل قیام پذیر ہے۔ جیسے ہی سنا مسلم بن عقیل کہ وہاں پر اس عورت کے گھر پر ہے، تو عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا، اور ایک دو سپاہی نہیں بلکہ سینکڑوں سپاہیوں کو بھیجا کہ مسلم بن عقیل کو لے کر کے آؤ۔ جب طوعا کے گھر کے باہر، اس نیک خصلت خاتون کے گھر کے باہر جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی، حضرت مسلم سمجھ گئے کہ یہ جو ہے کوئی اور نہیں بلکہ یہ میری گرفتاری کے لیے آئے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کمرے سے باہر تشریف لے آئے، اور ابھی جیسے ہی گھر کے کمرے سے باہر تشریف لے آنا تھا کہ وہ بدبخت جو سپاہی تھے کہ سب کے سب حضرت طوعا کے گھر کے اندر چلے گئے، اور حضرت مسلم بن عقیل سے جو ہے وہ لڑنے لگے۔ سینکڑوں سپاہی جو ہے حضرت مسلم بن عقیل کے اوپر وار کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ سامنے وار کرتے ہیں، ان بدبختوں سے آپ تنہا جو ہے اکیلے آپ جنگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے مسلم بن عقیل تو ہے یہ اکیلے جو ہے لڑ رہے ہیں اور یہ ایسے قابو میں آنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں اے مسلم بن عقیل تم ہمیں جو ہے اپنی گرفتاری دے دو۔ حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ اے لوگوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں کوئی عام ہوں؟ نہیں بلکہ میری رگوں میں بھی حضرت مولا علی کا خون دوڑ رہا ہے۔ میں جو ہے فرزند رسول ہوں، میری رگوں کے اندر حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے۔ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے تو تم آ کر کے مجھ سے جو ہے میری تلوار کھینچ لو، میری جو ہے گرفتاری لے لو۔ جب یہ دیکھا تو تمام کے تمام جو سپاہی تھے دور ہٹ گئے، چونکہ انہیں پتا چل چکا تھا کہ مسلم بن عقیل کی گرفتاری اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے اندر ایک جو ہے محمد بن اشرف نام کا ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ مسلم بن عقیل آپ کے لیے پناہ ہے، لہذا آپ اپنی گرفتاری دے دیجئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے سنا، اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ میں تم پر کس طرح سے بھروسہ کر سکتا ہوں، تم پر کس طرح سے میں جو ہے یقین کر سکتا ہوں کہ تم وہی کوفہ والے ہو کہ جنہوں نے ہمیں یہاں پر بلا کر کے ہمارے ساتھ غداری اور دھوکے بازی کی ہے۔
لیکن وہ محمد بن اشعث نام کا جو شخص تھا وہ کہتا ہے کہ مسلم بن عقیل کہ میں جو ہے اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور میں جو ہے کہتا ہوں کہ آپ کے لیے پناہ ہے اور آپ کو جو ہے کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم جو ہے بتاتے ہو تو پھر میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ میں جو ہے اس لیے تمہیں گرفتاری نہیں دے رہا ہوں کہ میں جو ہے ڈرتا ہوں تم سے، نہیں، بلکہ تم نے پناہ کی بات کی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ اب بات آگے نہ بڑھے، اسی لیے میں تمہیں جو ہے اپنی گرفتاری دے رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ سپاہی جو ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جاتے ہیں، اور جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا تو اللہ اکبر کبیرہ، وہ بدبخت ظالم جو اہل بیت کے خون کا پیاسا تھا غضبناک ہوا اور جو ہے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ تم یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لو۔ حضرت مسلم کہتے ہیں کہ اے بدبخت، تو نے ہمیں عام سمجھا ہے کہ ہم فرزند رسول ہیں، ہم کسی اور کے اوپر جو ہے ہم کسی اور کے کسی ایسے کے ہاتھوں پر بیعت نہیں لے سکتے کہ جو فاسق و فاجر ہو، جو شرابی ہو، جو زانیہ ہو، ایسے بدبخت کے ہاتھوں میں ہم اپنا ہاتھ نہیں دے سکتے۔ ہم اپنا سر تو جو ہے دے سکتے ہیں لیکن ہم اپنا ہاتھ ایسے بدبخت کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتے۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ مسلم بن عقیل کہ اب میں تمہیں جو ہے قتل کر دوں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ میں جو ہے قتل سے اپنے آپ کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ پھر اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ لوگ پکڑ کر کے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی جو تلوار آپ کے پاس تھی وہ تلوار بھی آپ سے چھین لی گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل محمد بن اشعث سے کہتے ہیں کہ کیا یہی تمہاری پناہ ہے؟ کیا تم نے جو کہا تھا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہی تمہاری پناہ ہے؟ کیا یہی تمہاری وفا ہے؟ اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے افسوس کرنے لگتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد اور جو اس کے ساتھی تھے وہ کہنے لگے کہ کیا تم اپنا جو ہے انجام دیکھ کر کے رونے لگے ہو؟ حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ نہیں بدبختو، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا خط جو ہے امام عالی مقام کے پاس پہنچے گا تو میرے امام بھی جو ہے یہاں پر تشریف لائیں گے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اور وہ یہ سوچیں گے کہ کوفہ کا ماحول جو ہے خوشگوار ہے، کوفہ کا ماحول ٹھیک ہے، لیکن میں اسی لیے جو ہے اپنے آپ کو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے امام کو وہ خط نہ پہنچے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اس کے بعد وہ عبید اللہ ابن زیاد بدبخت آپ پر بڑا ظلم و ستم کرتا ہے، اور روایت میں بتایا جاتا ہے کہ چاروں طرف سے آپ کے اوپر جو ہے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، آپ کے اوپر جو ہے تلواروں کی برسات کی جاتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کے بعد وہ بدبخت جو ہے یہ حکم دیتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو لے جا کر کے گورنر ہاؤس کے اوپر سے جو ہے انہیں قتل کر کے ان کے لاشیں مبارک کو جو ہے نیچے ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے جسم پر جو ہے زخم موجود تھے، آپ کے پورے جسم سے خون بہ رہا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو اس گورنر ہاؤس کے اوپر لے جایا گیا، اور اس کے بعد وہاں کا جو جلاد جو بدبخت تھا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اس نے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش مبارک کو جو ہے ان بدبختوں نے شہید کرنے کے بعد بھی انہیں رحم نہ آیا۔ شہید کرنے کے بعد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشے کو ان بدبختوں نے گورنر ہاؤس کی چھت سے نیچے گرا دیا۔ ان کے اوپر اتنا ظلم و ستم ہوا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کوفہ کے اندر جو پہلی شہادت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی، یہ پہلی شہادت، اور یہی سے جو ہے پھر اس کے بعد آپ کے جو دو شہزادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر کتابوں کے اندر ایک کی عمر جو ہے بڑے بھائی کی عمر 8 سال اور چھوٹے بھائی کی عمر 6 سال یا 7 سال کے قریب بتائی جاتی ہے، وہ دونوں شہزادے بھی اسی کوفہ شہر کے اندر موجود تھے۔ انشاءاللہ آنے والے کل اس کا واقعہ جو ہے جو اس کے بعد کس طرح سے ان بدبختوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو بھی شہید کیا، اور اس کے بعد حضرت امام عالی مقام جو ہے آپ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ انشاءاللہ آنے والے کل جو ہے واقعات کو آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سچا پکا مومن بنائے، سچا پکا حسینی بنائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے سچے اور پکی محبت کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔